بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر شہباز شریف صاحب وزیر اعظم عمران خان سے پہلے ہی کراچی پہنچ گئے، اور آج کراچی پہنچے تو انہوں نے کچھ جو بارش سے متاثرہ علاقے ہیں ان کا دورہ کیا، اور پھر وہ بلاول ہاؤس پہنچ گئے، اور وہاں پہ ان کی آصف علی زرداری صاحب سے، بلاول بھٹو زرداری صاحب سے اور پیپلز پارٹی کے جو دیگر رہنما ہیں ان کے ساتھ ملاقات ہوئی۔ ان کے ساتھ احسن اقبال بھی تھے، مریم اورنگزیب صاحبہ بھی تھیں، اور بھی ان کے ساتھ مسلم لیگ نون کے رہنما تھے۔ یہ جو ملاقات ہے اس کو بڑی اہمیت دی جا رہی ہے، حالانکہ اس سے پہلے بلاول صاحب کی لاہور میں شہباز شریف صاحب سے ملاقات ہو چکی ہے، لیکن شہباز شریف صاحب کا ایک کافی عرصے کے بعد گھر سے نکلنا اور سیدھے کراچی پہنچنا اور وہاں جا کے اور متاثرہ علاقوں میں دورہ بھی کرنا، اور پھر ایک ایسی ملاقات کرنا جس کے بعد یہ اناؤنس کیا گیا جی کہ اب رہبر کمیٹی کا اجلاس ہوگا اور پھر اے پی سی بھی ہوگی، تو یہ بڑا اہم ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ جانتے ہیں کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب بھی کراچی میں ہیں، اور وزیر اعظم عمران خان صاحب جمعے کو کراچی جائیں گے، اور سننے میں آ رہا ہے کہ وہ وہاں پہ ایک بہت بڑے پیکج کا اعلان کریں گے۔ لیکن اس کے علاوہ آپ جانتے ہیں پاکستان کے جو بہت سے علاقے ہیں وہاں پہ بھی بارشوں کی وجہ سے، سیلاب کی وجہ سے بہت نقصان ہوا ہے، خاص طور پہ خیبر پختونخوا میں، اور اس کے علاوہ جو جنوبی پنجاب کے کچھ علاقے ہیں وہاں پہ کافی صورتحال خراب ہے۔ تو یہ جو حکومت ہے اس صورتحال میں اپوزیشن کو ساتھ لے کے چل پائے گی، یا ایک طرف سیلاب ہوگا، بارشیں ہوں گی، تباہی ہوگی، اور دوسری طرف حکومت اور اپوزیشن کی لڑائی ہوگی؟ اس پہ گفتگو کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں کراچی میں ہمارے کولیگ سینئر اینکر پرسن جناب شاہزیب خانزادہ صاحب، لاہور میں پاکستان کے معروف صحافی، کالم نگار اور سینئر اینکر پرسن جناب سہیل وڑائی صاحب، اور یہاں اسلام آباد اسٹوڈیو میں موجود ہیں معروف اینکر پرسن نیا پاکستان کے میزبان جناب شہزاد اقبال صاحب۔ شہزاد اقبال صاحب بہت بہت شکریہ، آپ تو کراچی سے میرے خیال ہے کل ہی آئے ہیں۔ جی بالکل، لیکن ہم گفتگو کا آغاز کراچی سے ہی کرتے ہیں۔ شاہزیب خانزادہ صاحب، یہ جو ملاقات ہوئی ہے کراچی میں، شہباز شریف صاحب نکلے تو سیدھے پھر کراچی پہنچے، حالانکہ قومی اسمبلی کے اجلاس میں وہ کبھی کبھی آتے ہیں، لیکن کراچی پہنچے ہیں اور ان کی زرداری صاحب سے اور بلاول صاحب سے ملاقات ہوئی ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ اب رہبر کمیٹی کا اجلاس بھی ہوگا، اے پی سی بھی ہوگی۔ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ شہباز شریف صاحب اور زرداری صاحب مل کر اپوزیشن کو اکٹھا کر پائیں گے؟ حامد صاحب اکٹھا تو شاید کر لیں گے، اثر نہیں ڈال پائیں گے، اور اکٹھا کرنے میں بھی ان دونوں پر ایک دوسرے کے ٹرسٹ کا بہت زیادہ مسئلہ ہے۔ پیپلز پارٹی نون لیگ پر ٹرسٹ نہیں کرتی، کہتی ضرور ہے، اور نون لیگ پیپلز پارٹی پر ٹرسٹ نہیں کرتی، کہتی ضرور ہے۔ دونوں کو لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ان کی کسی کی ایک کوئی ڈیل نہ کر لے اور دوسرا نہ پس جائے۔ اگر اکٹھا ہو بھی گئے، اے پی سی بھی ہو جائے، کوئی کہہ بھی دے کہ جی ہم پروٹیسٹ کریں گے اور اس حکومت کے خلاف کوئی تحریک چلائیں گے، حکومت نہ خطرے میں لگتی ہے، نہ ہی کوئی طاقتور تحریک ان لوگوں سے چلتی ہوئی نظر آتی ہے۔ جناب سہیل وڑائی صاحب، آپ نے شاہزیب خانزادہ صاحب کی بات سنی ہے، تو یہ آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ شہباز شریف صاحب اچانک ایکٹیو ہوئے ہیں، اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں وہ ایکٹیو ہو گئی ہیں، اور لوگ جو ہیں وہ ان کے استقبال کے لیے آ رہے ہیں، ان پہ پھولوں کی پتیاں نچھاور کر رہے ہیں، یا کوئی شہباز شریف صاحب نے کوئی انسٹرکشن جاری کیا ہے شہباز شریف کو؟ میرا خیال ہے میر صاحب اگر اجازت دی جائے تو اس کی دو وجوہات نظر آتی ہیں۔ ایک تو انٹرنل یعنی پارٹی کی وجہ، جس کی طرف آپ نے نشاندہی کیا ہے کہ اگر پارٹی کا ایک نائب صدر جو ہے وہ جلوس نکال رہا ہے، وہ اپنی پیشی پہ لوگوں کو لے کے جا رہا ہے اور اس پر پھولوں کی پتیاں نچھاور ہو رہی ہیں اور اس کا پولیس سے مقابلہ ہو رہا ہے، تو لازماً پھر صدر صاحب کو بھی متحرک ہونا پڑے گا، کیونکہ یہ ان پر ایک طرح سے دباؤ پڑا ہے مریم کے باہر نکلنے سے۔ اور دوسری ایکسٹرنل وجہ یہ بنی ہے کہ پہلے ایک سٹیٹس کو چل رہا تھا میاں نواز شریف کے باہر جانے کے بعد سے، لیکن جب سے حکومت نے ان کو واپس لانے کی کوشش کی ہے اور ایک طرح سے کورٹس کے اندر ایکٹیویٹی نظر آئی ہے اور تحریک انصاف نے بھی روز بیانات دینے شروع کیے ہیں، تو لازماً شہباز شریف صاحب پر یہ پریشر بھی پڑا ہے، ایکسٹرنل پریشر، پی ٹی آئی کا پریشر، کہ وہ اپنے بھائی اور اپنی پارٹی کو ڈیفینڈ کریں اور ایکٹیو ہوں اور گھر سے نکلیں۔ یہ دو بڑی وجوہات نظر آتی ہیں جس کی وجہ سے وہ ایکٹیو ہوئے ہیں۔ شہزاد اقبال صاحب، اب اگر اس کے بعد رہبر کمیٹی کا اجلاس بھی ہو جاتا ہے، اے پی سی بھی ہو جاتی ہے، تو اپوزیشن کیا کر لے گی؟ کیا اے پی سی تک اپوزیشن کی لیڈرشپ اسی طرح آزاد ہی رہے گی اور ملاقاتیں کرتی رہے گی، یا گرفتار ہو جائے گی؟ گرفتاریاں ممکن ہے، بالکل۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب بھی اپوزیشن کوئی حرکت میں آتی ہے تو رد عمل اسی قسم کا ہوتا ہے، حکومت کی جانب سے جو ہر بار استعمال کیا جاتا ہے۔ لیکن
میرے خیال سے رہبر کمیٹی کا اجلاس ہو جائے, اس کے بعد اے پی سی بھی ہو جائے, تب بھی کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے, کیونکہ دیکھیں کسی بھی حکومت کے لیے سب سے مشکل بات یہ ہوتی ہے کہ اس کو اگر ایک یونائٹڈ اپوزیشن ملے, اگر ایک ڈیوائیڈڈ اپوزیشن ملتی ہے حکومت کی, بلے بلے موج ہو جاتی ہے ان کی. یہاں پر پہلے دن سے یہ اپوزیشن دکھا رہی ہے کہ ہم ایک پیج پر ہیں, ایک فورم پہ بیٹھ کے کام کرتے ہیں, لیکن اس کے باوجود یہ ڈیوائیڈڈ ہے. جو فضل الرحمان صاحب کا دھرنا تھا اس میں آپ نے دیکھ لیا ایک سمبولک آ کے شرکت تھی, چاہے وہ نون لیگ کی ہو, شہباز شریف صاحب کی یا بلال بھٹو صاحب کی. اس کے علاوہ انہوں نے شرکت نہیں کی. رہبر کمیٹی کے اجلاسوں میں بیٹھتے رہے جب یہ دھرنا چل رہا تھا, لیکن اس طریقے سے شرکت نہیں کی. یہی خدشہ آج بھی فضل الرحمان صاحب کو ہے. ابھی جو چھوٹی پارٹیز کا جو ایک میٹنگ ہوئی تھی فضل الرحمان صاحب کے گھر میں, سب نے یہی کہا نا کہ آپ ہمیں ریٹن ایگریمنٹ دیں, چارٹر آف ڈیموکریسی کی طرح کوئی ایگریمنٹ ہوگا تب شاید آگے بڑھیں گے, ورنہ ٹرسٹ نہیں ہے. تو اگر یہ میٹنگز ہو بھی جائیں, اس وقت کوئی ماحول نہیں لگتا کہ سڑکوں پہ نکل کے کوئی احتجاج ہوگا حکومت کو گرانے کے لیے. جو ایشوز ہیں اس پر بات ہوگی, اس پر شاید اپوزیشن متفق بھی ہو جائے, لیکن مجھے نہیں لگتا کوئی دھرنے والا جو 2019 میں ماحول تھا یا کوئی ایسی اسٹریٹ ایجیٹیشن والا ماحول بنا سکے گی اپوزیشن. اچھا, شاہزیب خانزادہ صاحب, شہزاد اقبال صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو یہ نہیں لگ رہا کہ اپوزیشن جو ہے وہ اسٹریٹ ایجیٹیشن کا ماحول بنا سکتی ہے, لیکن میری اطلاع یہ ہے کہ اگر اے پی سی ہو جاتی ہے تو جو پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون ہے انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ کم از کم مشترکہ جلسے تو کریں گے. اسٹریٹ ایجیٹیشن کی طرف وہ واقعی فی الحال نہیں جانا چاہتے. تو اگر یہ مشترکہ جلسے کرتے ہیں تو اس کا کیا امپیکٹ ہو سکتا ہے؟ حامد میر صاحب, ایک سیاسی ماحول ہی بن سکتا ہے. ہمیں یاد ہوگا کہ جب 2014 میں عمران خان صاحب نے دھرنا دیا, اس سے پہلے انہوں نے جلسے ہی کیے تھے, اور جلسے کرنے کے بعد پھر طاہر القادری, اور ظاہر ہے آپ سب کو پتہ ہے کہ پس منظر میں کیا کیا اس حوالے سے ہو رہا تھا. اس اپوزیشن کے ساتھ جو پس منظر والا پہلو ہے وہ ہے نہیں, تو یہ جلسے کر لیں گے. ایک چیز جو جاٹ ڈال سکتی ہے اس اپوزیشن میں وہ نواز شریف صاحب کا واپس آنا ہے, کہ اگر وہ مفرور نہیں قرار دیے جاتے اور واپس آتے ہیں اور پھر ان کی پیشیاں شروع ہوتی ہیں اور مریم نواز نکلتی ہیں, تو پھر ایک اپوزیشن میں جان پڑ سکتی ہے. دیکھیں شہباز شریف صاحب کا اسٹائل آف پولیٹکس وہ نہیں ہے, اور یہ بات بڑی غلط ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ شہباز شریف بائی نیچر ہی ایسے ہیں. بائی نیچر ایسے نہیں ہے. وہ جب وہ چیف منسٹر تھے تو بیوروکریسی کے ساتھ کیا کرتے تھے, کتنی سختیاں کیا کرتے تھے, تقریریں کیسی کرتے تھے, زرداری صاحب کے بارے میں کیا کہتے تھے, وہ سب نے دیکھا ہے. تو بائی نیچر وہ سخت ہی ہیں, مگر جو اسٹائل آف پولیٹکس ہے اس میں جہاں پر تنقید کرنی چاہیے وہاں ان کی ہمت نہیں ہوتی, ان کے پر جلتے ہیں. تو وہ کام تو مریم نواز یا نواز شریف ہی کر سکتے ہیں. تو نواز شریف صاحب کے واپس آنے میں ہی جان پڑ سکتی ہے, ورنہ جلسے کر لیں گے موومنٹ نہیں بنا پائیں گے. شاہزیب صاحب, آپ کا کیا خیال ہے کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ اگر اس طرح ملاقاتیں کرتے رہتے ہیں اور اس کا امپیکٹ نہیں پڑتا, تو پھر اگر آپ کے خیال میں نواز شریف صاحب ہی کے واپس آنے سے امپیکٹ پڑے گا, تو نواز شریف صاحب کب تک واپس آ سکتے ہیں, اور اگر نہیں آتے تو پھر کیا ہوگا؟ دیکھیں حامد میر صاحب, میرے لیے بڑا حیران کن ہے اس وقت جو نون لیگ کی طرف سے موقف ہے, کہ بار بار وہ ماضی کی مثال بتاتے ہیں کہ الیکشن سے پہلے آ گئے تھے. کریڈٹ جاتا ہے انہیں اپنے بیانیے کو بچانے کے لیے. الیکشن تھا, سیاسی لیڈر کو اپنے بیانیے کے لیے آنا بھی چاہیے, مگر اب بھی ان کا بیانیہ ہی خطرے میں ہے. بطور سیاسی لیڈر انہیں اگر وہ واپس نہیں آتے, جن عدالتوں نے انہیں ریلیف دیا وہی عدالتیں انہیں واپس بلا رہی ہیں, تو ان کا بیانیہ خطرے میں ہے. بطور سیاسی لیڈر ان کا اسٹیچر خطرے میں ہے, اور ان کی طبیعت خراب ہے, اس بات میں کوئی شک نہیں ہے. مگر کیا ان کی طبیعت کرٹیکل ہے؟ ایسا نہیں ہے. کرٹیکل ہوتی تو ان حالات میں بھی وہاں پر ان کی فوری طور پر سرجری ہو جاتی. ان عدالتوں نے ریلیف دیا تھا, واپس آئے, ریلیف مانگے, عدالتوں سے پھر اجازت مانگے, اگر ان کی طبیعت خراب ہوتی ہے پھر چلے جائیں, مگر انہیں ہر حال میں واپس آنا چاہیے. نہیں آئیں گے تو سیاسی طور پر بہت زیادہ نقصان اٹھائیں گے. حکومت کے لیے بڑی ون ون سچویشن ہوگی, اور پھر کوئی سیاسی تحریک جو تھوڑی بہت یہ ہلچل بھی کریٹ کرنا چاہتے ہیں اس میں بھی نون لیگ کو بہت نقصان ہوگا. جی سہیل ولائی صاحب, آپ کا کیا خیال ہے کہ نواز شریف صاحب کب تک واپس آئیں گے, اور اگر نہیں آتے تو پھر کیا ہوگا؟ دیکھیں میر صاحب, گزارش یہ ہے کہ میں اتفاق کرتا ہوں شاہ زیب صاحب سے کہ دباؤ ہے اس وقت نون لیگ کے بیانیے پر, اور ان کا جو سٹانس ہے اس پر دباؤ پڑ رہا ہے کہ وہ یہ ہمیشہ یہ کہتے رہے ہیں کہ ہم مقابلہ کریں گے, ہم فیس کریں گے عدالتوں کو, اور میاں نواز شریف صاحب ہمیشہ عدالتوں میں حاضر ہوتے رہے ہیں اور سارے کیسز کو فیس کرتے رہے ہیں. اب وہ لامتناہی عرصہ تو وہاں نہیں رہ سکتے. یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ اس وقت تک انتظار کریں جب تک کہ وہ مکمل صحت یاب نہیں ہوتے, یا جب تک حالات پاکستان کے جو ہیں وہ مناسب نہیں ہوتے. لگتا ہے ایسے ہی ہے, وہ یہی چاہتے ہیں کہ حالات کی بہتری تک وہ آنا ہے, لیکن یہاں کے حالات جو ہیں وہ تو ان پر دباؤ ڈال رہے ہیں, اور مجھے لگتا ہے کہ یہ خلا زیادہ دیر نہیں رہ سکتا. انہیں اس بارے میں کوئی فیصلہ کرنا پڑے گا. یا تو وہ آپریشن کے لیے چلے جائیں گے مجھے لگتا ہے کچھ دنوں تک, اور تاکہ اس کے بعد ان کو ایک ایکسٹینشن مل سکے, یا پھر انہیں واپس آنا پڑے گا.
سہیل صاحب، اگر اس دوران میں کچھ اپوزیشن کے رہنما جو ہیں وہ گرفتار ہو جاتے ہیں، جیسے کہ رانا ثناء اللہ صاحب کو 10 ستمبر کو نیب نے لاہور بلا لیا ہے صبح 10 بجے، اور بھی لوگوں کو گرفتار کر لیا جاتا ہے، تو اس سے کیا ہوگا پھر؟ کیا نواز شریف صاحب پھر نہیں آئیں گے یا آئیں گے؟ دیکھیں، اس طرح کی سچویشن تو اپوزیشن کو بہت سوٹ کرتی ہے. میرا خیال ہے کہ حکومت کو پہ یہ بالکل سوٹ نہیں کرتا کہ وہ میاں نواز شریف کو بلائے. حکومت بہت اچھے طریقے سے چل رہی تھی نواز شریف کو بلائے بغیر، اور ان کو یہ سوٹ کرتا ہے کہ وہ یہ بیان دیتے رہیں کہ ہم نواز شریف کو لانا چاہتے ہیں، لائیں گے، ان کی عدالت سے وارنٹ گرفتاری کرائیں، لیکن انہیں یہ سوٹ نہیں کرتا کہ وہ واقعی آ جائیں، کیونکہ جس دن وہ آئیں گے اور جیل جائیں گے اس دن سے پھر حکومت پر دباؤ پڑے گا، اور میاں نواز شریف کو چھینک بھی آئے گی تو یہ ٹربل میں چلے جائیں گے. پھر سارے بیٹھ کے وزراء اور ڈاکٹر جو ہیں وہ ان کی صحت کے بارے میں لوگوں کو اعلامیہ جاری کریں گے. تو بنیادی بات یہ ہے کہ دونوں نے فی الحال وہ سٹانس اپنایا ہوا ہے جو دونوں کو سوٹ کرتا ہے، لیکن اگر گرفتاریاں ہوئیں، اگر سیاسی ماحول گرم ہوا تو پھر اس بات کا ایک چانس ہوتا ہے کہ جب آپ گرفتاریاں کر رہے ہیں، ایک ٹمپریچر جب بڑھ جاتا ہے تو اس میں اس بات کا چانس ہوتا ہے کہ سیاسی جماعتیں بے قابو ہو کے کسی ایک جگہ لاٹھی چارج ہو گیا، کسی ایک جگہ گولی چل گئی، تو پھر حالات خراب ہو سکتے ہیں. اس لیے میرا خیال ہے حکومت کو چاہیے کہ تحمل سے کام لے. کوئی تحریک نہیں چلے گی اگر حکومت نے پہل نہ کی. اگر حکومت نے گرفتاریاں کی، لاٹھی چارج کیا، لوگوں کو روکنے کی کوشش کی، تو پھر چانس ہے کہ کوئی تحریک چل سکتی ہے. شہزاد اقبال صاحب، جو بات سہیل صاحب نے کی ہے، میں اسی میں سے ایک سوال نکال کے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. ایک سیناریو رکھیں آپ، ایک مفروضہ، کہ فرض کریں کہ نواز شریف صاحب لندن میں ہی رہتے ہیں اور حکومت جو ہے وہ مریم نواز شریف صاحبہ کو بھی ان کے پاس لندن جانے کی اجازت دے دیتی ہے. اب نواز شریف اور مریم صاحبہ لندن میں ہی رہیں. یہ سیناریو جو ہے حکومت کے فائدے میں ہے، یا یہ سیناریو حکومت کے فائدے میں ہے کہ نواز شریف واپس آئیں اور وہ بھی گرفتار ہو جائیں اور مریم صاحبہ کو بھی گرفتار کر لیا جائے؟ یہ سیناریو حکومت کے فائدے میں. تیسرا سیناریو میرے خیال سے زیادہ فائدے میں ہے، جس میں نواز شریف جیسے باہر ہیں لندن میں، وہ لندن میں رہیں اور مریم یہاں پر رہیں اور یہاں پہ جتنی سیاست کریں وہ سیاست کرتے رہیں. میرے خیال سے یہ زیادہ سوٹ کرتا ہے، کیونکہ اگر مریم نواز صاحبہ بھی لندن چلی گئی تو جو احتساب کا نعرہ ہے نا تحریک انصاف کا، وہ تو بالکل ہی فارغ ہو جائے گا. اور آپ کسی بھی پنجاب میں ایم این اے سے پوچھیں تو وہ یہ کہتا ہے کہ بالکل ہماری ایک تو پرفارمنس پہلے ہی نہیں ہے، پھر احتساب کا نعرہ بھی ہمارا اگر فارغ ہو گیا. لیکن احتساب تو کرنا ہے نیب نے، وہ پی ٹی آئی نے تو نہیں کرنا. آپ کے پروگرام پہ ہی فواد چودھری صاحب نے شروع میں ہی کہہ دیا تھا کہ ماحول تو ہم نے بنایا ہے نا، ہم نے نیب کو ایک تگڑا کیا ہے، ہم نے جتنی بھی سیاسی رکاوٹیں تھیں وہ ختم کر دی ہیں، اس لیے ان کے پاس فری ہینڈ ہے، وہ کام کر رہے ہیں. اگر نواز شریف یہاں پر آ جاتے ہیں تو میرے خیال سے بڑا نقصان ہے. ابھی ایک سیاسی چال تو بڑی زبردست ہے تحریک انصاف کی کہ وہ ایک بیانیہ بنا رہے ہیں اور اچھا بیانیہ بنا رہے ہیں جو کہ بڑا پاپولر ہو سکتا ہے عوام میں، اور نون لیگ کو نقصان ہوگا کہ نواز شریف بیمار نہیں ہے، کرٹیکل نہیں ہے، ایٹ لیسٹ بیمار تو ہوں گے لیکن اگر صرف اپوزیشن کے لوگوں کا احتساب ہوتا ہے اور عثمان بزدار صاحب کو کلین چٹ مل جاتی ہے، جہانگیر ترین صاحب کے خلاف کچھ نہیں ہوتا، تو کیا پاپولیرٹی ملے گی پی ٹی آئی کو؟ میرے خیال سے جو پی ٹی آئی کا اپنا ووٹر ہے وہ تو سمجھتا ہے کہ ہماری جماعت میں تو جتنے بھی لوگ ہیں وہ سارے کے سارے کلین ہی ہیں، تو ان کو تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. لیکن آبویسلی ایک جو نیوٹرل شخص ہوگا وہ یہ دیکھتا ہے، وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ کیا احتساب ایک طرفہ ہو رہا ہے یا احتساب اکراس دا بورڈ ہو رہا ہے، جو کہ ابھی تک فی الحال ہمیں ہوتا ہوا نہیں نظر آیا. کچھ کیسز تو بن جاتے ہیں لیکن کوئی اتنی گرفتاریاں جتنی نون لیگ کی یا پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کی ہوئی ہیں وہ تو ہمیں نہیں نظر آئی ہیں تحریک انصاف میں. مرزا میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ اگر یہاں پہ اس وقت ایک موقع ہے نا تحریک انصاف، دیکھیں چیزیں جو ورسٹ تھا نا اکانومی کے حوالے سے یا جو دوسرے معاملات تھے وہ اب ختم ہو چکے ہیں. اب 3 سال بچے ہیں، کام کرنے ہیں. نواز شریف صاحب یہاں پر آئیں گے، مسلسل ایک تلوار لٹکتی رہے گی ان کی صحت کے حوالے سے، جس کی وجہ سے ڈسٹریکشن ہوگی، سیاست میں زیادہ الجھنا پڑے گا بجائے اس کے کہ اپنی گورننس اور اپنی پرفارمنس پہ وہ توجہ دیں. وہ نہیں ہو سکے گا تحریک انصاف سے اگر نواز شریف صاحب آ گئے. تو نواز شریف صاحب کے پاس تو یہ ایک موقع ہے کہ اگر وہ ان کی سیاسی چال کو شکست دینا چاہتے ہیں تو پاکستان واپس آ جائیں، ورنہ تحریک انصاف بڑے آسانی سے بیانیہ بناتی رہے گی عدلیہ کے بیس پر بھی کہ دیکھیں مفرور ہیں، عدالتوں کے بلانے کے باوجود بھی نہیں آتے، اور یہ نعرہ ان کا بڑا مقبول ہے. تو شاہزیب صاحب یہی کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف کو واپس آنا چاہیے، سہیل وڑائچ صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں اور آپ بھی یہی کہہ رہے ہیں 100%. کیونکہ آپ دیکھیں بیمار ہو سکتے ہیں، ان کی میڈیکل کنڈیشن ہے، لیکن وہ اتنے کرٹیکل تو نہیں ہے جتنے نومبر میں تھے جب وہ یہاں پہ سروسز ہسپتال میں تھے. میرے خیال سے ڈاکٹرز کا بھی اس پہ اتفاق ہوگا کہ وہ جو پلیٹلیٹس والا معاملہ تھا، ہارٹ کنڈیشن تھی، ہارٹ اٹیک ہو گیا، تو وہ کمپلیکسٹیز جو تھی وہ اب نہیں نظر آتی ہیں. شاہزیب صاحب ایک ذرا مختلف سا سوال ہے کیونکہ احتساب کی بات ہو رہی ہے. آپ جانتے ہیں کہ سندھ ہائی کورٹ نے جو شوگر کمیشن کی انکوائری رپورٹ ہے اس پہ اس کو سسپینڈ کیا ہوا تھا، سٹے دیا ہوا تھا. آج جو سپریم کورٹ ہے وہ اس نے آج وہ سٹے ختم کر دیا ہے
اور اب جو ہے وہ حکومت اس پوزیشن میں ہے کہ وہ شوگر کمیشن کی جو انکوائری رپورٹ میں جو ریکمنڈیشنز کی گئی ہیں وہ اس پہ عمل درآمد کر سکتی ہیں. آپ کا کیا خیال ہے کہ اب کے فیصلے کے بعد کیا عمران خان صاحب کی حکومت اور جو ادارے ہیں وہ جہانگیر ترین صاحب کے خلاف واقعی کارروائی کریں گے، یا جیسے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ جہانگیر ترین صاحب کو این آر او دلوانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو ان کی کوشش کامیاب ہو جائے گی اور جہانگیر ترین کو این آر او مل جائے گا؟ حامد صاحب، ابھی تک تو جو پریکٹیکلی ہے حکومت نے کچھ کیا نہیں ہے. اور دیکھیں، کسی بھی ملک کے وزیر اعظم کے لیے کوئی بہت اچھی ریپوٹیشن نہیں ہے کہ اس کے بارے میں یہ تاثر پیدا ہو جائے کہ جی اب وزیر اعظم نے نوٹس لیا ہے تو سمجھ لو کہ اب تو چیز خراب ہی ہوگی. چینی کا نوٹس لیا، چینی مہنگی ہو گئی. گندم کا نوٹس لیا، گندم مہنگی ہو گئی. اور اس چینی کے معاملے میں بھی نوٹس وزیر اعظم نے خود نے بتایا ابھی کہ میں نے لیا تھا کہ بھائی قیمتیں کیوں بڑھ رہی ہیں، تو قیمتیں بڑھنے پر نوٹس لیا تھا اور اس کے بعد پہلے ڈال دیا کہ جی سابقہ حکومت کی سبسڈی. اب جہانگیر ترین صاحب کے خلاف تحقیقات ہو رہی ہے کارپوریٹ فراڈ پر، جو کہ JDW شوگر مل میں انہوں نے کیا، جو کہ بڑا جرم ہے. مگر جو اوریجنل معاملہ ہے چینی کا وہ تو پیچھے رہ گیا. 110 روپے پر چینی چلی گئی. اور جہانگیر ترین صاحب اب یہ اشارہ دے رہے ہیں کہ ان کی جو سیاسی ڈیلنگز تھیں اور جو سیاسی ملاقاتیں تھیں اس کی وجہ سے انہیں سنگل آؤٹ کیا جا رہا ہے. ورنہ اگر کاروائی ہونی ہے، اگر جہانگیر ترین کو NRO نہیں دیا جائے گا تو پھر تو خسرو بختیار کو بھی NRO نہیں دیا جائے گا. خسرو بختیار کو NRO نہیں دیا جائے گا تو عثمان بزدار کو بھی NRO نہیں دیا جائے گا. وزیر اعظم نے یہ کہہ دیا حامد میر صاحب کہ ہم پر دباؤ ڈال کر سبسڈی لی شوگر مافیا نے. تو شوگر مافیا میں جو اپنی بنائی ہوئی شوگر کمیٹی کی رپورٹ ہے وزیر اعظم کی، وہ یہ کہتی ہے کہ جن کا سیاسی اثر و رسوخ تھا انہوں نے پنجاب حکومت پر دباؤ ڈال کر سبسڈی لی. 40% سبسڈی خسرو بختیار خاندان اور جہانگیر ترین نے لی. تو وزیر اعظم نے 2.5-3 ارب روپے کی سبسڈی ان کے دباؤ میں دے دی. تو پھر NRO کیا وزیر اعظم کو بھی دیا جائے گا؟ تو یہ تو ایک ایسا سلسلہ ہے جو شروع ہوگا تو وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ، جہانگیر ترین، خسرو بختیار سب لپیٹ میں آ جائیں گے. عوام پھر بھی بھگتیں گے. چینی 110 روپے کی ہے. سہیل ولائی صاحب، جب بھی بات ہوتی ہے NRO کی تو حکومت کے وزراء اور وزیر اعظم سارے جو ہیں وہ بڑے زور و شور سے کہتے ہیں کہ ہم اپوزیشن کو NRO نہیں دیں گے، لیکن ساری قوم کے سامنے کچھ لوگ جو ہیں وہ کھلم کھلا جہانگیر ترین کو NRO دلوانے کی کوشش کر رہے ہیں اور کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، کھلم کھلا کوشش ہو رہی ہے. تو کیا جہانگیر ترین کو NRO مل جائے گا؟ میرا خیال ہے کہ عمران خان بہت زیادہ فرنٹ نہیں کھولنا چاہتے. ان کو یہ احساس بھی ہوا ہے، ان کے انٹرویو میں بھی ایسے لگتا تھا کہ ان کو اس لڑائی کا بڑا افسوس ہے کہ میں جہانگیر ترین سے کیوں لڑا. وہ ان کو یہ کہا بھی گیا ہے پارٹی کی طرف سے، آپ ایک طرف نون سے لڑ رہے ہیں، دوسری طرف پیپلز پارٹی سے لڑ رہے ہیں، اور تیسری طرف آپ نے اپنے پارٹی کے لوگوں سے بھی لڑنا شروع کر دیا ہے. تو میرا خیال ہے کہ انہوں نے اگر کہیں لڑائی بند کرنی ہے تو سب سے پہلا وہ فرنٹ جو ہے وہ ترین صاحب والا فرنٹ ہوگا جس پہ لڑائی بند ہوگی. اور درمیان میں لوگ پڑے بھی ہوئے ہیں جو ترین صاحب کو اور عمران خان سے رابطہ کروا رہے ہیں. ابھی کوئی بیشتر کوئی کامیابی تو نہیں ہوئی، لیکن مجھے لگتا ہے کہ دونوں کو سوٹ یہی کر رہا ہے کہ فی الحال لڑائی جو ہے وہ نہ کی جائے اور سارا جو فوکس ہے وہ نون پہ اور پیپلز پارٹی پہ رکھا جائے. جی شہزاد اقبال صاحب، تو اگر عامر صاحب ویسے ترین صاحب نے، عامر صاحب صرف ایک بات، ترین صاحب نے بھی بائی دی وے وہاں پر باہر بیٹھے ہیں تو انہوں نے یہ بتایا کہ ان کا علاج جو ہے کچھ ٹیسٹ ہو گئے وہ اس لیے نہیں ہو رہے کیونکہ وہاں پر کورونا ہے تو دوسرے علاج ڈیلے ہو رہے ہیں. تحریک انصاف میں سے کسی نے اس کے خلاف آواز نہیں اٹھائی ابھی تک. تو اگر جہانگیر ترین صاحب یہ بات جو کہہ رہے ہیں تو یہی بات تو مسلم لیگ نون نواز شریف صاحب کے بارے میں کہتی ہے. تو اگر نواز شریف صاحب کو واپس بلانے کا مطالبہ ہو رہا ہے شاہ زیب صاحب، تو پھر جہانگیر ترین صاحب کو بھی تو لانے کا مطالبہ ہونا چاہیے نا. اب تحریک انصاف کی طرف سے ظاہر ہے نواز شریف صاحب کے بارے میں تو کہا جاتا ہے، ترین صاحب نے بھی یہی وجہ بتائی ہے کہ دوسری چیزوں کا علاج نہیں ہو رہا ہے، ان کے بنیادی ٹیسٹ ہوئے ہیں، اللہ ان کو صحت دے. مگر ہم نے دیکھا نہیں تحریک انصاف نے آواز اٹھائی ہو کہ ان کو بھی واپس لایا جائے، ان کے خلاف بھی تحقیقات ہونی چاہیے. چینی مہنگی ہو گئی، سبسڈی لے گئے تھے، نہ وزیر اعظم کی طرف سے دیکھا نہ تحریک انصاف کی طرف. اچھا شہزاد اقبال صاحب، فرض کریں اگر جہانگیر ترین صاحب کو NRO مل جاتا ہے جی، تو پھر PTI کا جو ایک اکاؤنٹیبلٹی کا، احتساب کا جو نیریٹو ہے اس کا کیا بنے گا؟ صاحب آپ نے دیکھا نا تحریک انصاف میں ایک چھوٹی سی بھی کوئی حرکت ہوتی ہے نا تو اس کو بڑا بنا دیا جاتا ہے. ابھی تو خالی ایک انکوائری کی رپورٹ آئی تھی، پھر کمیشن کی رپورٹ آئی، اور جتنے بھی آپ دیکھیں تحریک انصاف کے منسٹرز وہ کہتے ہیں کہ اپنے ہی قریبی ساتھی کو، ایک ہائی پروفائل شخصیت تھے ترین صاحب، ان کے خلاف احتساب شروع ہو گیا. لیکن حقیقتاً تو نہیں ہوا ہے. ان کا ایک فال آؤٹ ضرور ہوا ہے، عمران خان سے بڑے قریب تھے، لیکن کسی قسم کی کاروائی کسی نتیجے پہ نہیں پہنچی. اور مجھے لگتا ہے کہ اگر آپ جس NRO کی طرف اشارہ کر رہے ہیں اس میں کیا ہوگا، اسٹیٹس کو ہو جائے گا، نہ جس طرح بہت سارے اور کیسز ہیں جو کسی منطقی انجام تک نہیں پہنچتے.
یہ بھی اسی طرح تلوار لٹکتی رہے گی. لیکن شوگر کمیشن انکوائری رپورٹ جب آئی تھی تو عمران خان صاحب نے بڑے ٹویٹس کیے تھے, بڑے دعوے کیے تھے, بیرسٹر شہزاد اکبر صاحب نے بڑی پریس کانفرنسیں کی تھیں, وہ کیا بنے گا اس کا؟ کچھ نہیں ہوگا. مجھے نہیں لگتا کہ نہ اس کیس میں, ابھی میں ان قریب بات کر رہا ہوں, نہ کوئی کنوکشن کی طرف جا رہے ہیں ترین صاحب, نہ ہی وہ بہت جلدی کوئی ایکوٹ ہو جائیں گے اس پہ. تو یہ تلوار ایک لٹکتی رہے گی, اور جو اس وقت ہیں شاید تعلقات تھوڑے حد تک بحال ہو جائیں. مجھے نہیں لگ رہا کہ کوئی اتنا اس وقت عمران خان صاحب اس موڈ میں کہ ترین صاحب واپس اسی پوزیشن پہ آ جائیں جیسے پہلے تھے. آپ کے خیال میں کیس چلتا ہی رہے گا. اگر آپ کے خیال میں عمران خان صاحب اور جہانگیر ترین کے جو تعلقات خراب ہوئے ہیں تو کیا وہ صرف شوگر کمیشن کی رپورٹ ہے یا کوئی اور وجوہات ہیں؟ 100% ایسی بات نہیں ہے. اگر ہوتا تو میرے خیال سے عثمان بزدار کے خلاف بھی اسی تیزی سے کارروائی ہو رہی ہوتی. جو دوسرے نمبر پہ سب سے زیادہ سبسڈی ملی تھی وہ خسرو بختیار کے جو کزن کی کمپنی ہے, جو ان کے بھائی کی کمپنیز ہیں, ان کو ملی تھی. وہاں پہ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی خاموشی ہے. خسرو بختیار کی ایک منسٹری تبدیل کر کے ان کو دوسری وزارت دے دی گئی. ترین صاحب لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ جو سیاسی گفتگو ترین صاحب نے کچھ لوگوں سے کی تھی, وہ انفارمیشن عمران خان صاحب تک گئی. اس کے بعد وہ آپ کے شو پر بھی آئے, دوسرے شوز پہ بھی آئے کلیئرفیکیشن دینے کے لیے کہ میں نے عمران خان صاحب کو بتا دیا ہے کہ چینی میں کیا بحران ہے. لیکن ظاہر سی بات ہے سیاسی وجوہات بھی ہیں اس کی. جی اس میں کوئی آپ ایڈ کریں گے؟ اور اب تو قطع کلامی کی معذرت چاہتا ہوں, ابھی جو عمران خان صاحب کا انٹرویو تھا, عثمان بزدار کے حوالے سے سوال ہوا, تو عثمان بزدار نے کہا نا کہ جو اس وقت کیس ہے عثمان بزدار کے اوپر, اس میں تو میں نے آئی بی سے چیک کروایا ہے, کوئی ایسا کیس میں سنجیدگی نہیں ہے, فضول کیس ہے بالکل. تو عمران خان صاحب تو اعتراف کر چکے ہیں کہ وہ آئی بی کو استعمال کر رہے ہیں اپنے ہی لوگوں کے خلاف, اپنے ہی لوگوں کے خلاف تحقیقات کروانے میں. لیکن آپ نے جس انٹرویو کا ذکر کیا تو اس میں جہانگیر ترین صاحب نے مجھے اس انٹرویو میں کہا تھا کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کو میں نے بتا دیا کہ جو آئی بی نے ان کو رپورٹ دی تھی وہ غلط تھی. یہی کہا تھا نا, اور کہہ رہے میں نے کنونس کر لیا تھا. ہاں, تو شادب صاحب آپ اس میں کچھ ایڈ کریں گے کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ جہانگیر ترین کے اور عمران خان صاحب کے اختلافات کی اصل وجہ کیا ہے؟ عامر صاحب, ترین صاحب نے آپ کے انٹرویو میں بالکل یہ بات کی تھی, اور آپ نے سوال کیا تھا کہ وہ جو ایک ادارے نے رپورٹ دی تھی اور انہوں نے کہا تھا ہاں جی وہ غلط رپورٹ تھی, مگر اب جو انہوں نے بعد میں انٹرویو دیا ہے باہر جانے کے بعد پچھلے ہفتے عمران خان صاحب کو, اس میں انہوں نے واضح طور پر اشارہ دیا ہے کہ جو آئی بی کی جھوٹی رپورٹیں تھیں اور پھر میں وہاں ملتا تھا, اچھا ہوا میں باہر آ گیا ہوں تو میری ملاقاتیں نہیں ہوتی, ورنہ مجھ سے ایم این ایز آ کے ملتے تھے. پھر اسے سوال بھی کیا گیا کہ جی حکومت, انہوں نے کہا میں اتنا چھوٹا آدمی نہیں ہوں کہ میں اپنی حکومت گراؤں گا. تو وہ باقاعدہ طور پر یہ تاثر دے رہے ہیں کہ مجھے, اور ہم نے جب پروگرام میں ان کو دعوت دی ہے پچھلے ہفتے تو انہوں نے کہا کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے مجھے سنگل آؤٹ کیوں کیا جا رہا ہے. تو بار بار یہ تاثر دے رہے ہیں کہ بھائی چینی کا معاملہ نہیں ہے, معاملہ میری سیاسی سرگرمیوں کا تھا. اور آپ کو یاد ہوگا کہ چینی کے معاملے سے پہلے انہیں ہٹا دیا گیا تھا جو اتحادیوں سے وہ مذاکرات کر رہے تھے, مینگل صاحب سے یا پھر چودھری برادران سے. اور ساتھ ہی وہ یہ بھی سوال اٹھا رہے ہیں کہ بھائی جتنی آپ نے کمپنیاں اٹھائی ہیں شوگر ملرز, اس میں سے 3 میری ہیں, باقیوں کا کیوں نہیں ہو رہا؟ واقعی باقیوں کا کیا ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ جب پیناما ہوا تھا تب بھی سوال اٹھتا تھا کہ شریف خاندان کا آپ پہلے کر لیں, باقیوں کا کریں گے. تو شریف خاندان کے لیے کر لیا, باقیوں کا ہوا, آج تک پتہ بھی نہیں ہے پیناما میں باقی کون کون تھے, کسی کا نہیں تحریک انصاف نے احتساب کیا. تو ترین صاحب بھی یہ سوال اٹھا رہے ہیں باقیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. یہاں پر ہم ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کراچی جا رہے ہیں, تو کراچی میں جا کے ان کو کیا کرنا چاہیے کہ کراچی کے لوگ جو ہیں ان کو کچھ ریلیف مل جائے. سہیل وڑائی صاحب, وزیر اعظم عمران خان صاحب جا رہے ہیں کراچی, لیکن شہباز شریف صاحب ان کے جانے سے پہلے ہی کراچی کا دورہ مکمل کر چکے ہیں. آپ کا کیا خیال ہے, اس کا کوئی سیاسی اثر پڑے گا کہ اپوزیشن لیڈر پہلے کراچی چلے گئے اور عمران خان صاحب 2 دن بعد کراچی جا رہے ہیں؟ جی ڈیفینیٹلی دباؤ بڑا ہے کہ وزیر اعظم ابھی تک کراچی جو ہے کلیمٹی ہٹ ہوئی ہے اور بارشیں ہوئی ہیں, طوفانی بارشیں ہوئی ہیں, پانی کھڑا ہوا ہے, تو پرائم منسٹر وہاں نہیں پہنچے. ڈیفینیٹلی اس کا برا سیاسی اثر پڑا ہے. لیکن اب وزیر اعظم جب جا ہی رہے ہیں تو میرا خیال ہے کہ سب سے پہلے جو انہیں میسج دینا چاہیے وہ انتشار کی بجائے اتحاد کا دینا چاہیے. وزیر اعظم اپوزیشن کا بھی وزیر اعظم ہوتا ہے, وزیر اعظم پورے ملک کا وزیر اعظم ہوتا ہے. انہیں یہ میسج دینا چاہیے کہ میں پورے ملک کو متحد رکھوں گا, کراچی کو متحد رکھوں گا. اور دوسرا, واقعی کراچی جو ہے اس کو آپس کی لڑائیوں نے تباہ کر دیا ہے, سیاسی لڑائیوں نے تباہ کر دیا ہے, انتظامی لڑائیوں نے تباہ کر دیا. اب وقت آ گیا ہے کہ کراچی کے مسائل کو پرائرٹی کی بنیاد پر, عروس البلاد ہے, سب سے بڑا شہر ہے, تو اب اس کو ترجیحی بنیاد پر اس کے مسائل کو حل کیا جائے اور ایک لمبی پلاننگ کی جائے جس میں کراچی ریوائیو ہو
اور پرائم منسٹر صاحب کو اس میں لیڈ لینی چاہیے. اس میں ان کا سیاسی فائدہ بھی ہے اور ان کی ساکھ کا مسئلہ بھی ہے. شہزاد اقبال صاحب، آپ تو کراچی میں کافی دن گزار کے آئے ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ وہاں جا کے ایک بہت بڑے پیکج کو اناؤنس کریں گے، لیکن انہوں نے 162 ارب روپے کے پیکج کا اناؤنسمنٹ پہلے بھی کیا تھا، وہ اس پہ عمل درآمد نہیں ہوا. اب وہ ایک نیا پیکج اناؤنس اگر کرتے ہیں تو وہ اکیلی فیڈرل گورنمنٹ اس پیکج پہ عمل درآمد کر پائے گی یا اس کو پروونشل گورنمنٹ کو ساتھ لے کے چلنا ہوگا؟ حامد صاحب، اس سے پہلے ایک بات اگر میں کر دوں، کیونکہ شہباز شریف صاحب آج گئے تو صحیح وہاں پر، لیکن مجھے مقصد سمجھ نہیں آیا. ایک تو عمران خان کے خلاف اور وفاقی حکومت کے خلاف انہوں نے جا کر بات کی کہ اگر آپ یہ سیاست نہ کرتے، فنڈز دے دیتے تو یہ حالات نہ ہوتے. سندھ میں پیپلز پارٹی کی 12 سال سے حکومت ہے. اس بیان کے بعد وہ گئے پیپلز پارٹی سے، بلاول بھٹو زرداری سے ملاقات ہوئی، آصف علی زرداری صاحب سے ملاقات ہوئی، بڑے اچھے ماحول میں گلے ملے، نہ کوئی شکوہ، نہ کوئی سیاست، نہ کوئی بیان. شہباز شریف صاحب کی سیاست جو بھی ہو، ایک بات تو طے ہے نا کہ وہ ایک اچھے ایڈمنسٹریٹر تھے اور 10 سال وہ چیف ایگزیکٹو رہے پنجاب کے. ان کو پتہ ہے کہ صوبائی حکومت اور خاص طور پہ ایک چیف ایگزیکٹو، چیف منسٹر کے پاس وزیر اعظم سے زیادہ پاور ہے جب بات ہوتی ہے ڈیولپمنٹ کی یا پیسہ خرچ کرنے کی. تو وہاں پہ پیپلز پارٹی کی 12 سال سے حکومت ہے. آپ کراچی جاتے ہیں، کراچی کا یہ حال دیکھ کر وفاقی حکومت پہ آپ جو ہے تنقید کے تیر برسا رہے ہیں. آپ نے ایک لفظ نہیں کہا پیپلز پارٹی کی قیادت کے بارے میں، کیونکہ آپ کہہ نہیں سکتے، سیاسی مجبوریاں ہیں. اگلے دن آپ نے رہبر کمیٹی کے اجلاس میں بیٹھنا ہے، آپ نے ایک سیاسی اتفاق رائے کرنی ہے، ایک اتحاد بنانا ہے. تو یہ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ وزیر اعلیٰ سندھ کے پاس ہی اختیارات ہیں. آپ وفاقی حکومت کو بلیم کر سکتے ہیں کہ انہوں نے فنڈز کا جو وعدہ کیا تھا نہیں دیے، آپ وہاں پہ میئر کو بھی تنقید کا نشانہ بنا سکتے ہیں، لیکن ایک حکومت جس کو 12 سال حکمرانی ملی ہو وہاں پر، آپ کو پتہ ہے اس ملک میں ڈکٹیٹرز آئے ہیں، انہوں نے بھی 12 سال مستقل حکومت نہیں کی ہے، پیپلز پارٹی کو ملے ہیں. اس کے بعد بھی جو اس شہر کا حال ہے، نہ گورننس ہے، نہ ڈیولپمنٹ ہے. اور ایسے میرے خیال سے 12 سال اس نتیجے پر آنے کے لیے کافی ہوتے ہیں کہ ہر پارٹی کا مختلف ڈی این اے ہوتا ہے. پیپلز پارٹی کے ڈی این اے میں جو پارلیمانی سیاستیں بڑی زبردست کرتے ہیں، لیجسلیشن اچھی کرتے ہیں، ہیومن رائٹس ایسے ایشوز پہ بات کرتے ہیں. ڈیولپمنٹ اور گورننس ایسا لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی کے ڈی این اے میں نہیں ہے. اور کراچی جتنا بڑا شہر جس کو اب فنڈز کے بھی مسئلہ نہیں ہے، خود کہتے ہیں کہ 225 ارب روپے کا اینول ڈیولپمنٹ پلان ہوتا ہے تقریباً آن ایوریج ہر سال سندھ حکومت کا. اس میں سے اچھا خاصا پیسہ کراچی پہ بھی لگنے کے لیے ہوتا ہوگا، لیکن لگتا ہوا نظر نہیں آتا ہمیں کہیں پہ بھی. تو آپ جتنی تنقید کریں وفاق کے اوپر، لیکن لوگ دیکھ رہے ہیں کہ آپ جا کے پھر بلاول بھٹو سے بھی ملتے ہیں، کوئی شکوہ نہیں، کوئی بات نہیں. یہ ان کا اختیار تھا، ان کا کام ہے یہ کرنے کا جو نہیں کر رہے. روڈز کا مسئلہ ہے، ٹرانسپورٹ کا مسئلہ ہے. پنجاب میں 3 میٹرو بس تو شہباز شریف صاحب خود بنا چکے ہیں، وہاں پہ BRT بھی بن گئی ہے پشاور میں. اتنے سال سے گرین لائن منصوبہ یا کوئی اور بس کا منصوبہ پیپلز پارٹی نہیں کر سکی. پانی کو پینے کو پانی نہیں ہے. میر صاحب، ہمارے یہاں چاہے وہ ایک پوش علاقہ ہو یا ایک غریب علاقہ ہو، پسماندہ علاقہ ہو، نلوں میں پانی نہیں آتا، آپ کو ٹینکر منگوانا پڑتا ہے. روڈز خستہ حالت میں ہیں. ایمبولینس، پورے سندھ حکومت کے پاس ایمبولینسز نہیں ہیں. ایک عمل کیس ہوا تھا، انہوں نے کہا تھا 1000 ایمبولینسز آئیں گی، وہ کہتے ہیں فنڈ نہیں ہے. 1000 نہیں تو آپ 100 کا وعدہ پورا کر دیتے. مطلب پچھلے 12 سال میں کوئی ایک ایسا کام نہیں ہے جو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے اس میں بہتری کی ہے. ہاں، کچھ ہسپتال انہوں نے ضرور اچھے بنائے ہیں، لیکن ایجوکیشن سے لے کر روڈ ڈیولپمنٹ یا بسز کا نظام، ٹرانسپورٹ، پانی پینے کا، سیوریج کا، کسی چیز میں بہتری نہیں آئی ہے. لیکن تنقید ہوتی ہے وفاقی حکومت پر. شاہزیب صاحب، کراچی کے لیے وزیر اعظم صاحب ایک پیکج اناؤنس کرنے والے ہیں اور اربوں روپے کا پیکج ہو سکتا ہے وہ. اس پر کیا آپ کے خیال میں عمل درآمد ہو پائے گا اور اگلے 3 سال میں کراچی کو ریلیف مل جائے گا؟ مطلب موقع بڑا نادر ہے کراچی کے معاملات ٹھیک کرنے کے لیے. ایک تو شہزاد اقبال بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں پیپلز پارٹی کے حوالے سے، اور یہ ہو نہیں سکتا کہ شہباز شریف صاحب کراچی میں آ کے وفاقی حکومت پر تنقید کریں اور پھر کراچی کے عوام سے کہیں کہ اگر ہمیں موقع ملا تو ہم کراچی کے حالات بہتر کر دیں گے. تو موقع آپ کو پیپلز پارٹی کی جگہ ملے گا، عمران خان کی جگہ نہیں، کیونکہ پیپلز پارٹی کی کراچی میں حکومت ہے، مگر آپ ان پر تنقید نہیں کر رہے. مگر بڑا آئیڈیل موقع ہے. دیکھیں 2013 سے پہلے لگتا تھا کہ کراچی کے حالات ٹھیک نہیں ہو سکتے کیونکہ اتنے زیادہ انٹرسٹ ہیں اور ہر پارٹی کا ایک گروپ ہے، پھر سیکٹیرین مسئلے، ایتھنک مسئلے. مگر 2013 میں نواز شریف صاحب الیکشن جیتتے ہیں، فیصلہ کرتے ہیں، پاکستان کی سول اور عسکری قیادت ایک پیج پر آتی ہے، دوسری سیاسی جماعتیں ساتھ دیتی ہیں، کراچی میں امن آ جاتا ہے، عسکری ونگ سیاسی جماعتوں کے ختم ہوتے ہیں، فرقہ وارانہ لسانی کلنگ ختم ہو جاتی ہے، کراچی میں امن آ جاتا ہے. یہ بھی ایک آئیڈیل موقع ہے کہ جی وفاق لیڈ کرے، جیسا کہ سہیل بڑائی صاحب کہہ رہے ہیں، مگر سندھ حکومت کو ساتھ میں ڈیلیور کرنا پڑے گا. سیاست سے بالا ہو کر اب
कराची के लिए डिलीवर करना पड़ेगा, क्योंकि और ये उसी सूरत में मुमकिन है अगर सिंध हुकूमत ने ये सोचा कि कराची हमें वोट नहीं देता और सिंध हुकूमत बनाने के लिए हमें कराची के वोट की जरूरत नहीं है, तो नहीं होगा ठीक। वफाक ने ये सोचा कि कराची के लोगों के पास ऑप्शन क्या है, MQM को आजमा चुके, पीपल्स पार्टी को वोट दे नहीं सकते, हम ही देंगे, नहीं होगा कराची ठीक। DHA ने ये सोचा कि कराची के लोगों के पास और ऑप्शन क्या है, हमारे इलाके में रहेंगे जो लोग रहते हैं, तो नहीं होगा ठीक। हाँ, अगर पीपल्स पार्टी ने यह सोचा कि बिलावल को वजीर आजम बनाना है तो कराची को बेहतर करना है, तो होगा कराची ठीक। अगर तहरीक इंसाफ ने यह सोचा हमें आइंदा इलेक्शन जीतना है तो हमें कराची में डिलीवर करना है, तो होगा कराची ठीक। और DHA ने यह सोचा कि भाई हमारे साथ इदारे का नाम जुड़ा हुआ है, हमें कराची को बेहतर करना है, अपने एरिया को, ये नहीं हो सकता कि हम कराची का यही हाल रखें, तो होगा कराची ठीक। अब आर्मी चीफ भी यहाँ हैं, लीडर ऑफ द अपोजिशन है, सिंध हुकूमत तो है ही, वजीर आजम भी आ रहे हैं, तो बेहतर होगा, बड़ा आइडियल मौका है कि कराची के लिए सर जोड़कर बैठें और इसका हल तलाश करें। अच्छा, आर्मी चीफ तो वैसे वहाँ पे हैं और हमने सुना है कि उन्होंने वहाँ पे बहुत मुलाकातें की हैं, तो कोई आपके ख्याल में आर्मी चीफ को फौरी तौर पे ऐसा क्या काम करना चाहिए कि जिससे कम से कम DHA वालों को रिलीफ मिल जाए? देखिए, DHA का हमारे साथ कंटोनमेंट बोर्ड के CEO मौजूद थे, उन्होंने बताया कि 10 साल की प्लानिंग के तहत बनाया गया था। ड्रेनेज निज़ाम ठीक नहीं है, सड़कों पर बना दिया और पैसे बचाने के लिए उन्होंने बताया कि उस वक्त पैसों की बचत करनी थी, तो पैसे बचे या पैसे ज़ाया हो गए, पूरे की पूरे DHA की सड़कें उखड़ गई। तो सबसे पहले बात का एहतसाब करना चाहिए कि ये जो कंटोनमेंट बोर्ड के अंडर एरियाज आते हैं, जो DHA का हाल है, उसको किस तरीके से एहतसाब हो कि ये क्यों इस तरह हुआ, क्यों शहरियों को भुगतना पड़ा, क्यों इतना बुरा हाल हुआ है DHA का। अच्छा, सुहेल मलिक साहब, आप एग्री करते हैं कि आर्मी चीफ भी कराची के मामलात जो है उनको बेहतर बनाने में रोल प्ले कर सकते हैं? डेफिनेटली मेरा ख्याल है कि यही जो नादर मौका शाहजेब खानज़ादा साहब कह रहे हैं, नादर मौका यही है कि आर्मी और प्रोविंशियल गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट और सारी सियासी जमातें एक पेज पर आएँ कराची के मसले पर, और जिस तरह से कराची ऑपरेशन हुआ था उसी तरीके से ये कराची की जो प्लान है कराची को बेहतर करने का, उसमें भी सब इकट्ठे हों और इसकी मॉनिटरिंग और इसकी बागडोर जो है फ़ौज भी इसमें साथ शामिल हो, ताकि इसमें जिस तरह से कराची ऑपरेशन को उन्होंने ख़ुद लुक आफ्टर किया था, अगर ये करें और वाकई पैसे जो हैं वो लगें तो कराची क्यों नहीं ठीक हो सकता है। जहाँ बाकी मुल्क में इतनी डेवलपमेंट हुई है, लाहौर में हुई है, इस्लामाबाद में हुई है, वहाँ क्यों नहीं हो सकती? अच्छा, एक इसमें कुछ और भी इलाके हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा तबाही हुई है, मैं चाहता हूँ उन पर भी बात करें। जो आप कहना चाह रहे हैं वो हम बिल्कुल उस राय को शामिल करते हैं एक वक्फे के बाद। जी शहजाद साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी, आपने पूछा कि आर्मी चीफ क्या कर सकते हैं DHA के हवाले से। सबसे पहले तो ऑब्वियसली जो मुतालबा है DHA के लोगों का, मैं भी वहाँ का रिहायशी हूँ, ऑडिट करवाएं ताकि पता चले कि जो टैक्स दिया जाता है वो पैसा कहाँ पे खर्च होता है। ये नंबर 1 मुतालबा है, उससे पता चल जाएगा पैसा लगा या नहीं लगा है। दूसरा, आप देखें ना, इमरान खान साहब ने कहा जब इससे पहले बारिशों में पानी जमा हुआ मुख्तलिफ अजला में कराची के, NDMA को कहा, FWO को कहा कि वहाँ जाके काम करें। भाई साहब, ये जो बारिश जुमेरात को हुई पिछले, उसके बाद मैं विटनेस हूँ इस बात का कि 4 दिन तक ना NDMA DHA के इलाकों में नजर आया, ना FWO नजर आया, कोई सड़कों पे नहीं था। जिस दिन एहतजाज हुआ है पीर के दिन, उस दिन हमने देखा कि DHA वाले भी निकले, CBC वाले भी निकले, वहां पे काम कर रहे थे। तो सिंध में और जो सिंध की गवर्नमेंट है, जो सिंध की इंतजामिया है, वो फिर आई थी जुम्मे को और हफ्ते को पानी निकालने के लिए। वो तो DHA का मुकदमा तो हमने पेश कर दिया, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा के बहुत से जो इलाके हैं वहां से जो फुटेज हमें आ रही है बड़ी खौफनाक है, तो इनकी हेल्प हम कैसे करें? यकीनन आप ठीक कह रहे हैं, और खदशा था कि शायद कुछ झेलम रिवर वगैरह के आसपास भी वहाँ पे भी पानी भरा है, और जो हलाकतें हुई हैं बहुत ही खौफनाक है। मेरे ख्याल से इसमें तो हम 34 लोग सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में जी बिल्कुल, और इससे पहले कोहिस्तान में आपने देखा जो एक ही फैमिली के साथ हादसा हुआ, वहाँ पे भी इतने लोग जो है जहाँ बाग हुए हैं। ये बारिश का पानी जब भी आता है, हम एक अरसे से इस पर डिबेट करते हुए आए कि कैसे इस पानी को प्रिजर्व कर सकते हैं और इससे हलाकतें ना हो, लेकिन बदकिस्मती से हमने कोई ऐसा प्लान बनाया नहीं आज तक। अच्छा शाहजेब साहब, क्विकली जरा बताइएगा कि क्या जिस तरह कराची में सारे स्टेक होल्डर्स जो हैं वो इंटरेस्ट ले रहे हैं, इसी तरीके से खैबर पख्तूनख्वा जहाँ तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, क्या वहाँ पे भी इसी तरह नहीं होना चाहिए कि वहाँ पर भी अपोजिशन लीडर जाएँ, वहाँ पर भी प्राइम मिनिस्टर जाएँ और वहाँ के भी जो मुतासरा इलाके हैं उनको आफतज़दा इलाके डिक्लेयर किया जाए? ये हामिद मिर्ज़ा साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और हमारी अपने जो हमारे नुमाइंदे हैं वहाँ पर, उनसे जब बात हुई
تو انہوں نے بھی یہ بتایا ہے کہ ہلاکتیں بھی ہو گئی, لوگوں کے گھر بھی تباہ ہوئے اور چیف منسٹر نظر نہیں آ رہے ہیں, اور تحریک انصاف کے جو منتخب نمائندے ہیں وہ بھی مختلف علاقوں میں نظر نہیں آ رہے ہیں. تو جو تنقید یہاں ہوتی ہے وہ وہاں بھی ہو رہی ہے, ہلاکتیں وہاں پر بہت زیادہ ہو گئی ہیں, تباہی ہو رہی ہے. تو ظاہر ہے وہاں کا بھی نوٹس لیا جانا چاہیے کہ اتنے سیلابی ریلے آئے ہوئے ہیں, اتنی بری حالت ہے, تو وزیر اعظم کو وہاں کا بھی نوٹس لینا چاہیے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, اور دیگر لوگوں کو بھی. اور اس کے علاوہ جو ساؤتھ پنجاب ہے نا, وہاں پہ بھی کافی حالات خراب ہیں. بلوچستان میں بھی کچھ جو علاقے ہیں وہ بھی بڑے متاثر ہوئے ہیں, اور آنے والے دنوں میں یہ پریڈکشن کی جا رہی ہے محکمہ موسمیات کی طرف سے کہ اسلام آباد, راولپنڈی جو ہے یہاں پر بھی کافی بارشیں ہو سکتی ہیں, اور یہاں پر تو آلریڈی جو ہے وہ ریڈ الرٹ جو ہے وہ جاری کر دیا گیا ہے. تو بہت بہت شکریہ شہزاد اقبال صاحب, سہیل وڈائی صاحب, شاہزیب خانزادہ صاحب, اور آخر میں گزارش کریں گے کہ جس طرح حکومت اور اپوزیشن اور پاکستان آرمی جو ہے وہ کراچی پہ توجہ دے رہی ہے, تو ہم امید کرتے ہیں کہ کراچی کے مسائل حل ہوں گے, لیکن اتنی ہی توجہ خیبر پختونخوا, بلوچستان اور جنوبی پنجاب کو بھی چاہیے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.